اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ حضرات یہ صورت اللہب ہے، اس کا نمبر ہے 111۔ مختصر سی 5 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی، جس میں ابو لہب، اس کی بیوی اور دوسرے اس کے اعیان و انصار کی تباہی اور بربادی کی پیش گوئی کی گئی، تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی لہب رکھا گیا، کیونکہ ابو لہب کے بارے میں اور اس کے اعیان و مددگار انصار کے بارے میں اس میں سورت میں پیش گوئی ہے کہ وہ تباہ اور برباد ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے۔ تو ابو لہب حضور اس کا ایک شان نزول بھی ہے، میں بھی بتاتا ہوں۔ پہلے ابو لہب کا تعارف کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ ابو لہب بھی تھا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کا رنگ چونکہ آگ کے شعلے کی طرح سرخ تھا، اس وجہ سے اسے ابو لہب کا لقب دیا گیا تھا، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ اور بھی مکہ میں مخالف تھے، لیکن یہ انتہائی مخالف، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتی تھی، اور جہاں آپ جاتے تھے راستے کی طرف کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی کی خبر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ ان کی دشمنی ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے سورت کا، جو صحیح بخاری نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، سورت شعراء کی یہ آیت ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، انذر نہیں انذر، وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابتدائی 3 سال آپ نے خفیہ تبلیغ کی، صرف اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو یا انتہائی مخلص دوستوں کو آپ دعوت دیتے تھے، عام دعوت نہیں تھی۔ 3 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور خفیہ دور تھا، خفیہ دعوت کا دور تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوا جس طرح وانذر عشیرتک الاقربین کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی، یا صباح، خطرے سے خبردار کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لوگ اس پر جمع ہو گئے۔ تو پھر آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر ہے، دشمن کا ایک لشکر جو اس پہاڑی کی چوٹی سے نکل رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ قالوا، سب نے کہا جربنا علیک کذبا، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے تجربہ کیا ہے آپ پر کہ آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ تو اس پر ابو لہب نے فوراً کہا تباً لکا، تیری ہلاکت ہو، کیا تم نے اسی کام کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اٹھا اور پھر چلا گیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، سورت لہب۔ تو
تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ ابتدائی ابھی دور تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا جس وقت یہ سورۃ لہب نازل ہوئی۔ اور ابو لہب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اس لیے اس کا نام لے کر پیش گوئی کی گئی ہے۔ پہلی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تبن میں نے ٹوٹ جانا، ہلاک ہونا، برباد ہونا۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدان تھا یہ دو ہاتھ، اور آگے ابی لہب اس کا مضاف الیہ تھا، اس وجہ سے نون گر گئی ہے۔ یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ فعل ماضی ہے تبت، جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے، و تبا، اور خود بھی ٹوٹ گیا، خود بھی برباد ہوا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف تو کہا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، پھر اس کی آگے کیا ضرورت تھی و تب، اور خود بھی برباد ہو گیا۔ تو ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ جملے کے پہلے حصے کا مطلب ہے کہ ابو لہب کی سیاسی قوت ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وہ جو اپنے آپ کو سیاسی طور پر بہت مضبوط سمجھتا تھا کہ مکے کا وہ سردار ہے، اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اس کی سرداری ہے، تو اس کی پیش گوئی کی گئی کہ وہ ختم ہے، برباد ہو گئی ہے۔ وہ تبا، اور وہ خود بھی ہلاک اور برباد، تبا جو ہے اس کی اپنی بربادی کی طرف اشارہ ہے کہ خود بھی ہلاک ہوا۔ تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے، اس وجہ سے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، حالانکہ پیش گوئی مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ تو خبر دی گئی یقینی چیز ہے کہ اس کی سیاسی قوت ختم ہو گئی اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ وما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما نہیں نفی کا ہے، اغنا میں نے کام آنا ہوتا ہے، اغنا کے بعد ان جب آ جائے تو ہوتا ہے کام آنا۔ ما اغنا ان، نہیں کام آیا، ہو اس کے، ما اغنا ان ہو، اس کے کام نہیں آیا، مالو اس کا مال، وما کسبہ، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ مال تو ظاہر اس کا مال و دولت ہے، کہتے ہیں بڑا دولت مند تھا اور بخیل بھی بڑا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، مال سے اس کو بڑی گہری محبت تھی، دنیا سے بھی بڑی محبت کرتا تھا۔ جنگ بدر میں سب قریشی گئے تو ابو لہب نہیں گیا، یہ موت کے ڈر کی وجہ سے کہ جنگ ہے، کہیں ہلاکت نہ میری ہو جائے، اس نے اپنی جگہ کسی آدمی کو بھیجا، اسے پیسے دے کر۔ جب لوگ جنگ بدر سے واپس آئے، جو بچے کچے تھے، کچھ سردار مارے گئے، تو 7 دن بعد یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک مرض لاحق ہوا تھا چیچک کی طرح کا، اسے عدسہ کہتے ہیں، کہ جسم پر آبلے پڑ جاتے تھے، اور اسی کے نتیجے کے اندر وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بیماری وہ خطرناک تھی، جسم اس کا جلد اسے بدبو آنے لگی، اور پھر اس کے بیٹوں نے بھی اسے دفن نہیں کیا، کچھ لوگ کرائے پہ رکھ کر گڑھا کھود کر اس کی لاش کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو یہ مال سے محبت تو صرف دنیا میں اگلے جہان کے لیے تو کام نہیں آ سکتی، نہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مال جمع کرنے کا فائدہ ہے اگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ وہ ماں کسبہ، چلو تو یہ مال ہوا، وہ ماں کسبہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اس نے کمایا، کسب میں نے کمانا، اور ہم جلالہ نے لکھا ہے اس سے مراد اس کے بیٹے ہیں، اس کے 3 بیٹے تھے، وہ بھی اس کے کسی کام نہ آئے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں، اسی دنیا کے اندر رہ جانی۔ تو یہ ابو لہب جو ہے، یہ علامت کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کا اصل منشا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو اس وقت رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ان کی رسالت، تبلیغ رسالت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے، پریشان کر رہے ہیں انہیں بھی اور مسلمانوں کی، ان کی ہلاکت قریبی ہے۔ یہ بد دعا نہیں ہے جس طرح بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ ان کو بد دعا دی گئی ہے، بلکہ یہ پیش گوئی کی زبان ہے۔ اگر بد دعا ہوتی تو ہم مفسرین کہتے ہیں پھر تبن ہوتا، تبت نہ ہوتا، تبن یدا ابی لہب ہوتا۔ تو تبت جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے، انشائیہ نہیں، اس وجہ سے یہ بد دعا سمجھی جائے گی کہ یہ بد دعا نہیں بلکہ یہ پیش گوئی سمجھی جائے گی، کہ یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا اقتدار ختم ہو گیا اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اس کا مال اسے کام نہ آیا،
اور جو کچھ اس نے کمایا اس کی اولاد وغیرہ وہ بھی اس کے کام نہ آئی۔ سیصلا عن قریب وہ داخل ہوگا، صلاح یصلا سلین میں نے جلنا ہوتا ہے، بھڑکنا ہوتا ہے آگ کا، سین مضارع کو مستقبل سے مخصوص کرتا ہے، عن قریب وہ داخل ہوگا، نارن ایسی شدید آگ میں، نارن نکرہ ہے اور یہ آگ کی سختی اور شدت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ شدید اور سخت قسم کی آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب جو شعلے والی ہوگی، لہب میں نے شعلہ، تو ابو لہب کو بھی اس لیے کہتے تھے آگ کے شعلے کی طرح چمکتا تھا، جو ذات میں والی، ذات لہب جو شعلے والی آگ ہوگی، انتہائی شدید آگ جو بہت ہی بھڑکیلے شعلے والی ہوگی، اس کے اندر اس کو داخل کیا جائے۔ جہنم کی آگ تو ویسے بڑی خطرناک ہے، یہ خصوصی طور بتایا کہ اس کے لیے جو آگ ہے وہ ذات لہب شدید شعلے والی ہے، بہت ہی حدت میں بہت ہی تیز ہے، اس کے اندر عن قریب ڈالا جائے گا۔ تو دنیا کے جو چند دن ہیں وہ اس نے جو گزارنے ہیں گزار لے، آخر اس کا انجام یہی ہے، کیونکہ نبی کی دشمنی بڑی خطرناک ہے، اللہ کے دین کی دشمنی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو ابو لہب کہہ کر تمام ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر زور لگا رہے تھے، اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، کہ ان قریب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، امرات ان بیوی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع نساء ہوتی ہے، اور ابو لہب کی بیوی بھی اسی جہنم میں جائے گی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، اب یہ حمالہ حمل میں نے اٹھانا ہوتا ہے، حمالہ میں نے اٹھانے والی، تا پر زبر جو ہے یہ علامت ہے حال کی، اس حال میں کہ وہ اٹھانے والی ہے، الحطب، حطب ایندھن کو کہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ایندھن کو اٹھانے والی ہے۔ یہ حمالۃ الحطب یہ جملہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ ایندھن کو اٹھانے والی ہے، یہ اس کی صفت بیان کی اس کی عورت کی حال کے انداز میں کہ وہ ایندھن کو اٹھانے والی ہے، اور چونکہ یہ پیش گوئی ہے اور آگے سین مستقبل کا تھا کہ اس میں آگ میں ڈالی جائے گی اس کی بیوی، اس حال میں کہ وہ ایندھن کو اٹھانے والی ہوگی، یا ایندھن کو اٹھانے والی، اس پر ایندھن لکڑیاں جلانے والا ایندھن اس کے اوپر لدا ہوا ہوگا، اس نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی، اور وہی کانٹے اس کے جو تھے وہ ایک بوجھ بن کر اس کی گردن پر رکھا ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد، جید میں نے گردن، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد بٹی ہوئی، من مسد جو ہے یہ صفت ہے حبل کی، مسدن میں نے ہوتا ہے بٹنا، اور مسد میں نے بٹی ہوئی رسی، کسی بھی ریشے کے ساتھ جو مضبوط قسم کا ریشہ ہے، خواہ وہ کھجور کی کھال ہو یا کوئی اور ہو، یا چمڑے کی ڈوریاں ہوں یا کوئی اور ریشے والی چیز ہو، اس کے ساتھ جو بٹی ہوئی وہ مسد کہلائے گی، مضبوط رسی کو کہتے ہیں۔ تو حبل من مسد کا مطلب مضبوط رسی اس کی گردن میں ہوگی، کہ دنیا کے اندر تو وہ زیورات گردن میں پہنتی تھی اپنی زینت کے لیے، آرائش کے لیے، لیکن قیامت کے دن یہی اس کا سونا، اس کے زیورات جو گردن میں پہنتی تھی وہ ایک مضبوط رسی بن کر اس کے گلے کو گھونٹ دیں گے، اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے انجام بنایا ہے، اور یہ طنز ہے ان عورتوں پر بھی، اور ان کے لیے عبرت بھی ہے جو دنیا کے اندر زیب و زینت کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، اپنے آپ کو سجاتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ دشمنی کرتی ہیں، اس کے احکام کی نافرمانی کرتی ہیں، دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو ابو لہب کی بیوی کا ہوا تھا۔ تو یہ صورت
سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی حسب کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، کسی کے حسب و نسب کو، کسی کے مال و دولت کو، بلکہ یہ معاملہ آخر میں خالص انسان کے عقیدے اور عمل پر ہوگا۔ جس کا عقیدہ اچھا ہوگا اس کے عمل اچھے ہوں گے، وہ جنت کا وارث بنے گا، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ اس کا تعلق خاندان قریش سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ ہاشمی تھا ابو لہب، نبی کریم کا سگا چچا ہے، اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے، جس طرح کہ اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو انسان کو اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسلام کی دشمنی کرنا، مسلمانوں کی مخالفت کرنا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایسے لوگوں کا اقتدار ظاہر ایک دن ڈھہ جانا، ختم ہو جانا۔ موت تو ہر ایک کے اقتدار کو، مال و دولت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کفار تو ویسے منکر ہیں، سمجھتے نہیں، مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مسلمان ہو کر اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اسے انجام پر نظر رکھنی چاہیے کہ ابو لہب کا آخر کیا انجام ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے، اور صیغہ ماضی کا استعمال کیا کہ حتمی طور پر اس کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب و سنت